یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی ایک فکری اور عملی انقلاب کا نام ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی نے ہماری فکر میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ دعوت اسلامی نے دین کی محبت کو ہماری فکر میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں داخل کیا ہے، اور بلا شبہ دعوت اسلامی ایک عملی انقلاب کا نام ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی عمل صالح کی ترغیب دیتی ہے۔ صرف ترغیب ہی نہیں دیتی بلکہ مسلسل تربیت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز ہمیں تربیت کا موقع دیتے ہیں۔ مسلمان ہفتہ وار اجتماع میں جا کر تربیت حاصل کرتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور اجتماعات کے بعد حلقے ہوتے ہیں، وہاں بھی تربیت ہوتی ہے، مدنی قافلوں میں تربیت ہوتی ہے، مختلف کورسز اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، آن لائن کلاسز اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، مدرسہ بالغاں اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، جامعۃ المدینہ اس کے ذریعے عملی تربیت ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز پر آپ مدنی چینل کو لے لیجئے، صبح و شام تربیت کے مواقع ہیں، مسلمان سیکھ رہے ہیں، سیکھ کر عمل کر رہے ہیں، زندگیوں میں انقلاب برپا ہو رہا ہے، زندگیاں بدل رہی ہیں۔ یہی تو انقلاب ہوتا ہے، کسی کی زندگی کو بدلنا، فکر کو بدلنا، عمل کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی صورت میں جو نعمت ہمارے سامنے ہے، اس کا کمال یہی ہے، اس نے فکروں کو پاکیزہ کیا ہے، اس نے عمل صالح کی ترغیب ہمیں دی ہے، اور پھر ترغیب ہی نہیں بلکہ تربیت بھی ہمیں فراہم کی ہے۔ عملی میدان میں ایک مسلمان کو اپنے نماز روزے کو درست کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، زکوٰۃ اور حج کے مسائل میں درستگی کی حاجت پیش آتی ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل جاننے کی حاجت پیش آتی ہے، قربانی کے مسائل جاننے کی حاجت پیش آتی ہے۔ صبح و شام لاتعداد ایسے شعبہ جات ہیں جہاں ہر ایک مسلمان اپنے اپنے شعبے کے تعلق سے اس بات کا محتاج ہے کہ اس میں جائز اور ناجائز کے مسائل کو جانے۔ زندگی بہت وسیع ہے اور اسلام ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اس شعبے سے متعلق جو حلال و حرام کا نظام ہے اس کو فالو کیا جائے۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ذرائع آمدنی۔ اس حصے کے اندر دعوت اسلامی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ ذرائع آمدنی ایک بڑا وسیع شعبہ ہے۔ جی ہاں، کتنے ایسے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، انہوں نے جوئے کا کام چھوڑ دیا، انہوں نے سود کا کام چھوڑ دیا، انہوں نے شراب کا کام چھوڑ دیا۔ دعوت اسلامی کے جب وہ ماحول میں آئے تو لوگ کہتے ہیں جی کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے، نہیں، انہیں یہ فکر ملی، یہ ترغیب ملی، یہ دعوت ملی، بلکہ انہیں تربیت ملی کہ کاروبار کیسا کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں ترغیب دی، مبلغین دعوت اسلامی نے اس موضوع کو بھی اٹھایا، اس کی خرابیاں بیان کی، سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ نعرے بار بار مدنی چینل پر سننے کو ملے، اور بارہا نگران شورا نے، دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے تجار کے ساتھ بیٹھ کر، بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یہ فکر دی کہ آپ کو اپنا کاروبار صحیح کرنا ہے تو کیا عوام ہو، کیا ایک درمیانے درجے کے بزنس مین ہوں، کیا فیکٹری آنرز ہوں، کیا کارپوریٹ لیول پر کام کرنے والے لوگ ہوں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ جائز طریقے سے کاروبار کرنا ہے، اس فکر نے جنم لیا، اور یہ فکر نہ رہی بلکہ عملی میدان کے اندر یہ فکر اتر جاتی ہے، اور لوگوں نے مسائل سیکھنا شروع کیا، کاروبار کو درست بنانا شروع کیا۔ آج بھی بلا شبہ ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگیوں کے اندر کاروبار کو بہتر بنا چکے ہیں، لاکھوں لوگ ہوں گے۔ انہوں نے وہ طریقے چھوڑ دیے کہ جو طریقے ذرائع آمدنی کے ناجائز طریقے تھے۔ جی ہاں، اگر مالی معاملات پر بات کریں تو مالی دنیا کے اندر وراثت ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔
کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں وراثت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حق دبا لیا جاتا ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی نے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے اس گھر میں یتیم بچے ہیں، کیا کرنا ہے؟ مطلب یتیم بچوں کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے مدنی مذاکروں میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جتنا بولا گیا ہے، شاید ہی کسی ممبر و محراب سے آج کے دور میں اتنا بولا گیا ہو۔ تو یہی وجہ ہے، کسی کی آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کس کے کتنے حصے ہوں گے۔ کوئی وارثوں کا حق تو نہیں ہم مار رہے، ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وارثوں کا حق مارا جائے اور ہم زیادہ لے لیں۔ لوگ آ کر اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں، شریعت کے مطابق تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ وراثت کے معاملات کے اندر حساس طبیعتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ نہیں، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق ہماری طرف نہیں رہنا چاہیے۔ بات کریں اگر وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیے ہوتے ہیں، مال تو سبھی کماتے ہیں، سبھی خرچ کرتے ہیں اور چھوڑ کر بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کروڑ کروڑ اربوں روپے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک فکر دعوت اسلامی کے ماحول سے یہ بھی ملی لوگوں کو کہ وہ جانے سے پہلے اپنی جائیداد کو صرف یہ نہیں کہ سارا ورثہ کے حوالے کر جائیں، مطلب ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ 33% میں وصیت جاری کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی ترغیب ملی کہ انہوں نے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، نیک کاموں کے لیے اپنی جو ہے وہ آمدنی کے جو ذرائع تھے، اس جو کچھ کمایا تھا اس سے وصیتیں کی کہ جناب مسجد بنائی جائے، میرے لیے مدرسہ بنایا جائے، کنواں کھدوایا جائے، یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وصیت نہ کی ہو بے شک، لیکن ورثہ اپنے پلے سے یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مال کو صرف روک کر نہیں رکھا جاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ماحول یہاں پر ہے، اور لاکھوں لاکھ مسلمان اللہ کی راہ میں جب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک مثبت انقلاب پیدا ہو رہا ہے، غریب لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی نے پورا ایک شعبہ قائم کیا کہ جو چیریٹی کے کام کرتا ہے۔ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے رب میری دعا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں دیگر شعبہ زندگی میں دعوت اسلامی ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں دینی فکر دیتی ہے، وہیں مالی معاملات میں، ذرائع آمدنی میں، کاروبار و تجارت میں، زندگی کے شعبے میں بھی دعوت اسلامی نے ہماری رہنمائی کی۔ شکریہ دعوت اسلامی کا، شکریہ دعوت اسلامی کا، شکریہ امیر اہل سنت کا، شکریہ مبلغین دعوت اسلامی کا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کو پھلتا پھولتا رکھے، اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو، اس تحریک کو بقا نصیب کرے اور مزید خلوص عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ساتھ رہے تو اللہ نے چاہا تو پھر ترقی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، اور اس تحریک کے ساتھ وابستہ محبت کرنے والے معاونین، مصاحبین، دعائیں دینے والے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ یوم دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی، مصطفیٰ